السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑا ہیکٹک دن تھا خان کا لاہور میں، اور پنجاب کے نئے وزیر داخلہ کا انتخاب ہو گیا۔ عمر سرفراز چیمہ مشیر داخلہ پنجاب کے، اور ٹاسک ان کو جو دیا گیا وہ یہی ہے کہ 25 مئی کے جو ملزمان ہیں، یعنی جنہوں نے نہتے عوام پر آنسو گیس پھینکی، ان کے اوپر شدید لاٹھی چارج کیا، ان کا جو معاملہ ہے اس کو جلدی سے سمیٹا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈل ٹاؤن کلنگ والا واقعہ تھا اس پر بھی معاملے کو آگے لے جایا جائے، اور یہ جو گرفتاریاں وفاق کر رہا ہے پنجاب میں پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کی، اس کو بھی روکا جائے۔ بڑا زبردست ہیکٹک دن تھا۔ آج خان کا صحافیوں سے بھی گفتگو ہوئی، بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس پوری حکومت نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے کہ طاقت کس کے پاس ہوتی ہے۔ میرے پاس اگر پوری حکومت ہوتی تو میں جو ڈیلیور کرنا چاہ رہا تھا وہ میں اس کو اس طریقے سے کرتا کہ لوگ شیر شاہ سوری کو بھول جاتے۔ انہوں نے یہ بڑی دعوے سے بات کہی، اور کہا کہ اب آئندہ بھی اگر فیصلہ سازی میرے ہاتھ میں ہوئی تو میں جو کام کروں گا وہ پاکستان کی عوام دیکھے گی۔ بہت آج انہوں نے کھل کر وہاں پر گفتگو کی، مختلف سوالات کا جواب بھی دیا۔ یہ ہمارے آج کے وی لاگ کے موضوعات ہیں، لیکن جو سب سے اہم آبزرویشن ہے، جو سب سے اہم خبر ہے، وہ آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو آج ریمارکس دیے ہیں، اس نے یقیناً شریف خاندان کی جو وہ اس وقت تھوڑا انہیں سکون حاصل ہوا تھا، اس سکون کو غارت کر دیا ہوگا، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس وقت ان کی جو بے چینی لنڈن میں باپ اور بیٹی جو دونوں موجود ہیں، ان کی جو بلبلاہٹ اور بڑبڑاہٹ ہے وہ صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو وہاں ان کے نزدیک ہیں۔ ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا کہا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایسا کہ پوری کھلبلی مچ گئی؟ یہ کہا عمر عطا بندیال صاحب نے کہ اگر جو ایسٹس بیانڈ مینز ہیں، یعنی آپ کی انکم سے زیادہ اگر آپ کے ایسٹس ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ پوری دنیا میں کرائم سمجھا جاتا ہے، اور ہم یہ جو نیب ترامیم کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایسٹس بیانڈ مینز کے معاملے میں جو نئی قانون سازی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اب نیب یہ ثابت کرے گا کہ جو جائیداد ہے یا جو پیسہ ہے یہ غیر قانونی رقم سے بنایا گیا ہے۔ عدالت اس پر کنونس نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ عدالت بظاہر اس بات پر کنونس نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ کے اثاثے زیادہ ہیں تو پوری دنیا میں یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ اثاثے میں نے کہاں سے لیے، منی ٹریل آپ دیتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس منی ٹریل نہیں ہے تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ غیر قانونی ہے، اور اس انٹرنیشنل معیار کو اپنے ہم فیصلے میں رکھیں گے۔ بڑی لمبی طویل آج بھی سماعت ہوئی، اور بڑا ہمیں کلیئر نظر آتا ہے کہ اس میں جو بینچ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے تھوڑا ڈسٹنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے نزدیک شاید جو نیب لا تھا وہ کوئی بہت اچھا قانون نہیں تھا۔ جو دوسرے دو ججز ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کا جو اہم جو نکات ہیں، جیسے یہ ایسٹس بیانڈ مینز والا نکتہ ہے، اس پر وہ متفق نظر نہیں آ رہے جو نئی ترامیم ہوئی ہیں اس سے۔ تو اب اگر جو فیصلہ آئے گا یہ تو نہیں آ سکتا کہ کوئی یہ ہو کہ 2 ترامیم ٹھیک ہیں اور 4 ترامیم غلط ہیں۔ یہ تو فیصلہ آئے گا تو یہ پورا جو بھی آرڈیننس آیا ہے، جو بھی قانون آیا ہے، یہ اس کے حوالے سے فیصلہ ہوگا۔ اس کو پارلیمنٹ کو واپس بھیجا جا سکتا ہے، اس کو خلاف آئین قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ اس وقت نون لیگ کے لیے ہے، نواز شریف صاحب کے لیے ہے۔ اور دوسری خبریں یہ ابھی آ رہی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جناب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جلدی پاکستان واپس آنے کے موڈ میں نہیں ہیں، اور قیادت کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو بظاہر 2 ہفتے یا مہینے کی بات ہے، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ نومبر گزر جائے، تقرریوں کا موسم گزر جائے، سارے معاملات ٹھیک رہیں گے تو پھر میاں صاحب تشریف لائیں گے، اور ان کی جو سپتری ہے وہ بھی وہیں پر اس وقت تک قیام کرے گی جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور اسی بات کو آج عمران خان نے شرق پور میں جلسے میں
نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نواز شریف کے ساتھ میرا کمپیریزن نہ کریں، نواز شریف ایک گیدڑ ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، یہ NRO لے کے واپس آتا ہے، لیکن میں بھاگنے والا نہیں ہوں، نہ میں NRO دوں گا نہ میں NRO لوں گا، میں اسی ملک میں رہوں گا۔ اور لوگوں سے کہا ہے کہ آپ نکلیں، ووٹ دیں، 16 اکتوبر کا جو ضمنی انتخاب ہے اس میں آپ بلے کو ووٹ دیں اور آپ جتوائیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ نہ صرف ووٹرز کو گھر سے نکالیں گے، ان کو لے کے جائیں گے پولنگ بوتھ پر، ووٹ ڈالیں گے اور اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آپ نے اپنے ووٹ پر پورا پہرا دینا ہے۔ اور کل یہ خبر تھی کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کرنے سے انکار کر دیا اور اس میں بہت ساری اسپیکولیشن تھی، لیکن آج جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کو یہ واضح طور پر کہا کہ جناب ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز ہم پرووائڈ کریں گے، تو الیکشن ملتوی نہیں کرنے چاہیے۔ وفاق بھاگ رہا ہے الیکشن سے، ہم اسے بھاگنے نہیں دیں گے۔ اور یہ پتہ کیسے چلا؟ چودھری مونس الہی نے آج اپنے ایک ٹویٹ میں یہ بات بتائی کہ پنجاب کے چیف سیکریٹری اور پنجاب کے IG پولیس نے پنجاب حکومت کے فیصلے سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا اور اس پر اصرار کیا، اور فیصلہ جو ہے پھر وہ الیکشن کے حق میں دینا پڑا الیکشن کمیشن کو۔ تو یہ جو کل معاملہ ہوا اس میں چودھری پرویز الہی کی جو حکومت ہے اس کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ تو اس خبر سے یہ پروپیگنڈا بھی دم توڑ گیا کہ چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے بیچ کوئی دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں، یا چودھری پرویز الہی لنڈن میں گئے ہوئے ہیں تو وہ کوئی نواز شریف اور نون لیگی قائدین سے وہاں پر ان کی کوئی میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آج جب عمران خان لاہور پہنچے تو ان کی گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کر کے کون لے کے گیا؟ وہ گئے چودھری مونس الہی۔ تو آپس میں چودھری خاندان کے یعنی چودھری پرویز الہی اور مونس الہی اور عمران خان کے آپس میں تعلقات بہت زبردست، تعاون بڑے عروج پر۔ اور اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عمر سرفراز چیمہ وہ نئے آپ کے پنجاب کے مشیر داخلہ، اور ان کے ذمے جو کام ہے وہ لانگ مارچ کیسے آئے گا اور کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے گا PTI کے ورکرز کو، اور کس طریقے سے یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں نون لیگ کے وزیر اور دوسرے PDM کے وزیر، ان کے ساتھ ایسے رویے سے پیش پنجاب کی ایڈمنسٹریشن آئے گی کہ ان کو یہ احساس ہو کہ اگر ہم نے وفاق میں کچھ کیا تو پنجاب میں پھر ہمارے گرد بھی گھیرا تنگ ہوگا۔ ویری ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ جاتے جاتے آپ کو ایک بات اور بھی بتا دیں، صدر مملکت عارف علوی جو بہت بڑے آئنسٹائن بنے ہوئے تھے اور بڑی انہوں نے گفتگو کی ان کے متعلق کہ یہ جو سائفر ہے اس کے جو بین الاقوامی یا غیر ملکی سازش رجیم چینج میں جو آ رہی ہے اس سے میں متاثر نہیں ہوں اور میں اس کو نہیں سمجھتا۔ اب جناب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں بالکل نہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہوئی تو یہ سازش ہوئی، میں نے تو کسی اور سینس میں بات کہی تھی، میں نے تو کسی اور کنٹیکسٹ میں بات کہی تھی، وہ میری بات کو مروڑ توڑ کے پیش کیا گیا اور میں نے تو بہت جلد اس کی وضاحت کر دی تھی، لیکن پھر بھی اس پر ٹاک شو ہوتے رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر عارف علوی صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے اس سے، اس لیے کہ PTI کے لوگوں کے دل اس سے بہت زیادہ خفا تھے اور ان کے دل زخمی تھے کہ یہ عارف علوی صاحب کیا کس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں، یہ بات میرا کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، اور وہ میرے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ جو بات معتبر تھی وہ تو ہر چیز وہ سر سے گزر گئی، اور جو بات میں نے سرسری کی وہ ہیڈ لائن بن گئی۔ تو وضاحتیں دے رہے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ عمران خان ول ایکسیپٹ ان کی جو وضاحتیں ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔